بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے بھی صرف ایک بار یہ عمل کر لیا وہ صرف 3 دن میں کروڑ پتی بن جائے گا۔ بے شک آزما کر معجزہ دیکھ لیں۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج آپ کی خدمت میں کروڑ پتی بنانے والا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بہت ہی زیادہ میرے بھائی اور میری بہنیں اصرار کر رہے تھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کی وجہ سے مال و دولت بڑھ جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے اور ہمارے رزق میں برکتیں پھیل جائیں، ایسی برکتیں جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہ ہوں۔ مہنگائی کا دور ہے، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، ہمارے اخراجات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم جتنا بھی کما لیں ایک ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے اور پھر پورا مہینہ ہم پریشان رہتے ہیں۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بھائی اور میری بہنیں وظائف تو بہت کرتے ہیں لیکن اثر نہیں ہو رہا ہوتا۔ آپ سے گزارش کرتا چلوں، میں بہت دفعہ اپنی ویڈیوز میں یہ بتا بھی چکا ہوں کہ ہم وظائف بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی نہیں چھوڑتے، اللہ عز و جل کی نافرمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بڑی دلیری کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ وظائف کا اثر ہوتا ہے نہ ہی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ جو وظائف ہم کرتے ہیں، جو دعائیں ہم کرتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کا مداوا بن جاتی ہیں۔ ان وظائف اور دعاؤں کے سبب ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے ہمارے اندر صبر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ذات پاک ایسی ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، وہ ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے والا ہے، وہی ہمارے ہر طرح کے مشکل سے مشکل اور ناممکن کاموں کو ممکن میں بدلنے والا ہے، وہی ہمارا رب ہے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمانے والا ہے، وہ ایسا کریم رب ہے، اس کے ہاں دیر ہے لیکن اندیر نہیں ہے، لہٰذا جب بھی وظیفہ کریں تو اپنے اندر صبر بھی پیدا کریں۔ وہ رب جس سے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ شخص، وہ بندہ بار بار اس کی بارگاہ میں آتا رہے، بار بار اس سے مانگتا رہے، وہ شخص بار بار اس سے سوال کرتا رہے، وہ بار بار اس سے التجائیں کرتا رہے، یہ اس کی شان کریمی ہے۔ وہ اگر پہلی بار ہی اپنے بندے کو عطا فرما دے تو وہ شخص، وہ اس کا بندہ چلا جائے گا، پھر وہ واپس نہیں آئے گا، لہٰذا ہمیں اس رب عز و جل کے دروازے پر دستک دیتے رہنا چاہیے، وہ ضرور کرم فرمائے گا، اور جب کرم فرمائے گا پھر دنیا تماشا دیکھے گی۔ وہ جب کسی کو عطا فرماتا ہے پھر نوازتا جاتا ہے، اس کی نعمتوں کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ محترم میرے بھائیوں، آپ پریشان نہ ہوا کریں، اثر نہیں ہو رہا، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ آج کا عمل اتنی عظمتوں والا عمل ہے، جو بھی اس کو پڑھتا جاتا ہے میرا رب اس کو نوازتا جاتا ہے، اس پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا جاتا ہے۔ جو میرے بھائی اور میری بہنیں شکایت کرتے ہیں ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے معاملات درست نہیں ہوتے، ہمیں وہ نہیں ملتا جو ہم مانگتے ہیں، ہمیں کامیابی نہیں مل رہی، کام پورے نہیں ہو رہے، رزق میں برکت نہیں ہو رہی، رزق ہمارا بڑھ نہیں رہا، نوکری ہمیں نہیں مل رہی، پیسے کہیں سے بھی ہمیں نہیں مل رہے، قرض ہمارا اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، ہم بہت زیادہ وظائف کرتے ہیں، ہم وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، جائیں تو کہاں جائیں، اب ہم کیا کریں؟ محترم دوستو، آپ سے گزارش کرتا چلوں، آپ نے بہت وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج یہ بہت ہی خاص وظیفہ پڑھ لیں، یہ وظیفہ شروع کرنے کی دیر ہوگی، پھر آپ جو کچھ اللہ عز و جل سے مانگیں گے وہ رب عز و جل آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ اس رب کریم سے من پسند نوکری مانگ لو، وہ رب من پسند جاب عطا فرمائے گا۔
من پسند رشتے کے لیے پڑھو گے، من پسند رشتہ مل جائے گا۔ کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں برکت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں، رزق میں برکت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ایسی برکت ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ یہ اتنا خاص اور انمول وظیفہ ہے، اتنی برکتوں والا یہ عمل ہے، جس پریشانی مصیبت کے لیے پڑھتے جائیں گے اللہ عز و جل آسانی پیدا فرماتا جائے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب بھی آپ کو وقت مل جائے، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، گھر میں ہوں، اسکول میں ہوں، کہیں دوسرے ملک میں ہوں، آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ پڑھ کر آج اپنے رب سے مانگ لیں۔ جو مانگیں گے وہ رب عز و جل آپ کو نوازتا جائے گا۔ رزق کی جو بھی پریشانی ہوگی، مال و دولت کی جو بھی پریشانی ہوگی، میرا رب عز و جل برکتوں سے آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی اور میری بہنیں غریب ہیں، تنگ دست ہیں، قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، بے روزگار ہیں، بے سہارا ہیں، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس عمل کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ مالا مال ہو جائیں گے اس وظیفے کی برکت سے۔ اللہ عز و جل آپ کے رزق میں، آپ کے مال و دولت میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ محترم دوستو، وظائف آپ پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی آپ ضرور پڑھا کریں۔ ہم 5 وقت کی نماز کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے اور وظائف کرنا مستحب ہے۔ ہم وظائف تو کرتے ہیں، مستحب کام تو کرتے ہیں، لیکن ہم فرائض کو ترک کر دیتے ہیں، فرائض کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ نماز زندگی میں خوشحالی پیدا کرتی ہے، نماز زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے، نماز کی وجہ سے عمر میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں، نماز کی وجہ سے گھر میں خیر و عافیت پیدا ہوتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی پڑھا کریں۔ قرآن پاک ہر مرض کا مداوا ہے، ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ محترم دوستو، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کیا کریں، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو آپ روزانہ صبح اور شام قرآن پاک کو کھول کر اس کی زیارت کیا کریں، اس کو دیکھا کریں، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا کریں، اس کو چوما کریں۔ اور محترم دوستو، ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفار کی کثرت کیا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو ہو یا نہ ہو، استغفر اللہ پڑھتے رہا کریں۔ محترم دوستو، جب آپ نمازیں پڑھیں گے، تلاوت قرآن پاک کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، نیک کام کریں گے، اپنی زندگی کو نیکیوں کی طرف ڈالیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل میرا رب کرم فرمائے گا۔ آپ نیکیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وظائف کریں گے تو انشاءاللہ میرا رب کرم فرمائے گا۔ پھر دیکھیے گا یہ وظائف آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں۔ ابھی آپ وظائف کرتے ہی جائیں گے، ابھی دعا نہیں کریں گے، میرا رب آپ کو عطا فرما دے گا۔ ان وظائف کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، یہ بندے کو تخت کے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ تو محترم دوستو، یہ وظائف بادشاہ بنا دیتے ہیں، غریبی سے نکال کر امیر و کبیر بنا دیتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ آپ نے 3 دن تک کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے اور رات کو سونے سے پہلے بھی کر لینا ہے۔ جو بھی مقصد آپ کا ہوگا، جو بھی آپ کا کام ہوگا، جو بھی مسئلہ پریشانی ہوگی، اس کی نیت پہلے کر لینی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد بھی کر لیں،
اور عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ عمل کر لیں، لیکن آپ نے 3 دن تک کرنا ہے، ناغہ بالکل بھی اس عمل میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ ایک دن کیا، اگلے دن چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد کر لیا، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ صبح کو کر لیا، شام کو نہیں کیا، بلکہ صبح و شام 2 ٹائم روزانہ کریں گے اور 3 دن تک مسلسل کرتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سے پہلے آپ نے کوئی بھی عمل اتنا پاورفل اور طاقتور نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ ایک بار 3 دن کا چلہ یہ کاٹ کر دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل میرا رب آپ کو برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ جو بھی آپ کی خواہش ہوگی، جو بھی آپ کی تمنا، حاجت، مقصد ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ محترم دوستو، یہ عمل توجہ سے سن لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد محترم دوستو 100 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد 100 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ محترم دوستو پھر 100 بار یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھ لینا ہے۔ پھر محترم دوستو آپ نے 100 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ آپ کا مختصر سا عمل ہے، آپ کے 10 سے 12 منٹ یا 15 منٹ لگ جائیں گے۔ یہ مختصر سا عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں التجائیں کرنی ہے، اپنے مقصد اور اپنی حاجت کا رو رو کر اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے۔ محترم دوستو آپ یقین مانیں، ابھی 3 دن مکمل نہیں ہوں گے، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی اور آپ کو مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ یہ وہ انمول اور برکتوں والا عمل ہے، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کی تمنائیں پوری ہوں گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور جو بھی دعا کرتے جائیں گے میرا رب آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔